بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، اس موجودہ وقت میں ملک کے تمام اپنے پیاروں کے بارے میں شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ جستجو کر رہے ہیں ان میں کون اپنی بغل میں چھری لیے ہوئے ہے، اور سارا میڈیا ہر وقت 24 گھنٹے یہ گھوشنا کرتا رہتا ہے کہ اگر طالبان افغانستان سے پاکستان کی طرف پیش قدمی کرے تو کیا بنے گا۔ دوستو، اس وقت یورپین میڈیا کے ساتھ خواتین کے لباس کے حوالے سے وزیر اعظم کا ارشاد گرامی وہ جنجنا بنا ہوا ہے، یعنی کہ یورپی میڈیا کو چھنکنا بجانے کے لیے وزیر اعظم کا بیان چاہیے، وہ وزیر اعظم کا بیان مل گیا، اور وہ جو وقتاً فوقتاً مسلم ممالک کی دو عملی کو قابل تکذیب سمجھتا ہے، ہمارے لکھنے والے اور صحافی یہ غور کیوں نہیں کرتے طالبان اور منشیات کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ بقول یورپی میڈیا، جب افیون کی پیداوار اور اس کے متعلق دیگر اشیاء جسے ہم اپنی زبان میں ہیروئن کہتے ہیں، آئس کہتے ہیں، جیسے مرکبات ان کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو وہ آگے دولت اسلامیہ کو سپلائی کر دیتے ہیں اور باقی ضرورت کا اسلحہ اور ٹینک وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ جب یہ ہم رپورٹ پڑھ رہے تھے تو ان کی بطاخوری فیکٹریوں اور دیگر وار لاٹس کی ذرائع پر نظر پڑی تو ہمیں اپنے گریبان پر جھانکنے میں آپ کو کیا ملے گا؟ وہ یہی ملے گا کراچی اور پورے سندھ میں پتنگ والوں کے یہی رویے حکومتوں اور عوام نے صحیح ہے۔ دوستو، پتنگ والے آپ ان کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پتنگ والے MQM کو کہا جاتا ہے اور گزشتہ 25 سال سے ہجرت کرنے والے لوگوں میں زیادہ تر وہ لوگ تھے اپنے گھروں کو لوٹنے اور جگہ بے جگہ نجائز تجاوزات بنانے کے لیے، مثلاً کٹی پہاڑی اور قبضہ مافیا اور ظلم کی داستانیں سنانے والوں نے تنگ آ کر بڑے بڑے گھر چھوڑ کر جہاں سینک سمائے وہاں ہجرت کر گیا۔ دوستو، جس زمانے میں پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تو امریکہ اپنے حامی وار لاٹس کو بلا بلا کر ویزے دیے، اور ویتنام کی شکست کے بعد ان کو افغانستان کی شکست کو کیا کہیں گے۔ اب پاکستان میں کسی ساربان اونٹ گاڑی کی طرح گلے میں تھینک یو کا بورڈ نہیں لٹکائے کراچی کے سڑکوں پر نظر نہیں آئے گا۔ دوستو، پاکستان بننے کے بعد امریکیوں کو جانب جکائی اور دوسرا موقع تھا۔ پہلے تو لیاقت علی خان صاحب روس کے دعوت نامے کو رد کر کے امریکہ گیا اور بیگم لیاقت علی خان کے غرارے بیگم ممتاز دلتانہ نے بنوائے۔ دوستو، یہ محاورہ یوں ہی نہیں، منہ کو خون ایک دفعہ لگ جائے، یعنی امریکی گندم کی امداد سے لے کر وڈ بھی امریکی اڈے اور پھر ہر حکومت کے گلے میں غربت، جہالت اور مذہب کا ڈول ڈال کر امریکیوں کے علاوہ جتنے فلاحی ادارے ان سب کے سامنے غریبوں کا رونا رونے انگریزی میں رویا، وہاں معصوم ویسے ہی بین الاقوامی فلاحی ادارے بھی کم چلاک نہیں۔ اداروں نے شہروں میں 2 سڑکیں، گاؤں میں 1 ٹیوب ویل، چھوٹے درجے میں زچہ بچہ کے نام پر پہلے 2 کمرے، پھر 4 دھاراوی، پھر ڈسپینسری، پھر بچی خوشی دوائیں خریدنے کا نام لے کر ڈالر کلچر کو غریب ملکوں میں ایسا پھیلایا، فنڈ آتے رہے، افسران تربیت کے لیے ترقی یافتہ ممالک جاتے رہے اور لیکچر سن کر نئے سوٹ اور کٹ گلاس کی اس جائے عجائبات لاتے آخر ریٹائر ہو جاتے۔ دوستو، قوم تو بچے پیدا کرتی رہی، فنڈنگ ایجنسیوں کی
لوگ باری معاشرے پار فرسٹ کلاس میں ہوائی سفر کے ساتھ 5 تاروں والے ہوٹلوں میں ٹھہر کر کچھ پاکستانیوں کی طرح افسر اور بیگمات کے گھروں میں پاکستانی کلچر کے نام پر کھانے کھاتے، اور پھر کچھ دنوں بعد افسران کے کزن بھی اس نام پر NGO بنا کر دوستی کا حق ادا کرتے۔ دوستو، دراصل بادشاہوں اور ریاستی نظام ختم ہونے کے بعد بالتی یوز تھیوری ختم ہو گئی۔ نئے مالیاتی نظام کے ذریعے ڈالروں کی زنجیر میں جہاں اور بھی حکومت رہی، چاہے وہ مارشل لا ہو، وہ اپنا دھندا چلاتے ہوں، یہ نیا مالیاتی نظام دراصل مچھلی پکڑنا نہیں، مچھلی کھانا سکھاتا ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں برگر کلچر اور پاستا کلچر ہے۔ ہر جانب خود امریکہ اور یورپ میں موٹاپے کے خلاف بہت شور ہے۔ سبزیاں کھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے ہاں تو بکرے کی پٹھ اور مغز جب تک کھایا نہ جائے میز پر کھانا ہی نہیں لگتا۔ اور بلوچستان کے بچہ منہ میں سوکھی روٹی پہلے منہ لعاب سے نرم کرتا، پھر چاکلیٹ کی طرح کھاتا۔ دوستو، اگر آپ بہت بڑ بولے بن کر وزیر اعظم کا یا وزیروں کی پلٹن کے سامنے ایسی باتیں کریں تو فوری طور پر آپ کو جواب ملے گا، اور فوری طور پر وزیر اعظم بھی نکلے گا، وزیر بھی نکلیں گے، مشیر بھی نکلیں گے، اور معاونین خصوصی بھی نکلیں گے، اور سب سے اول جو معاونین خصوصی پنجاب ہے اس کو نہ تمیز ہے نہ حیا ہے، وہ ہر ایک کے میڈیا کے اوپر پوتڑے دھوتی رہتی ہے، اور ساتھ ہی مشیران وزیران یہ کہتے رہیں گے ملک بہت ترقی کر رہا ہے، معاشیت ترقی بڑی کر رہا ہے، حالانکہ ان کے اوپر قرضوں کے انبار لگے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے بچوں کا نصاب یکساں بنا دیا۔ یہ بھی ایک مولوی ہے جو اس کا بھی کام کوشش ہوتی ہے روز ڈیلی ٹی وی پہ آئے، اگر نہ آئے ہر دوسرے دن کے بعد آئے۔ اور ریل کے حادثات بہت تھے، وہ ہم نے کم کر دیے۔ ہم نے سمرقند بخارا بھی دیکھا ہوا ہے جو عوام نے نہیں دیکھا، اور ماں بہاری کی پناہ میں سارے وسطی ایشیا ممالک میں ہم نے پہلی دفعہ کرامجیت بانٹے، وہ ناراض ہو گئے تھے۔ اب انہیں چکن چھولے افغانی نان کھلائیں گے، اور تاشقند سے کاشغر تک بھاری ٹرالر اگر ممکن ہوا تو پوست کی کاشت بھی وہاں تک پہنچا دیں گے۔ دوستو، یہ ایک آج کھلی حقیقت ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، افغانستان کے حالات دیکھ لیں، ایران کے حالات دیکھ لیں، انڈیا کے حالات دیکھ لیں، اور سب سے بڑھ کر افغانستان کے اور اس کی ساتھی مہمان اداکار کے طور پر ترکی ہے، روس ہے اور چین ہے۔ دوستو، یہ دیکھیں آج ہم یہی کوشش کر رہے ہیں افغانستان کے مسئلے سے ہم جان چھڑا لیں، مگر ہماری جان چھٹتی نہیں، یہی سوچنے والی بات ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ذرا خیال کریں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ناگ TV 4 کو خوش آمدید اور ساتھ ہی سبسکرائب کریں، اور جانب سے بیشتر لوگوں دوستو پریس آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک تازہ پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔